اور تمہیں شرک کا مرض لاحق ہو جائے، تمہاری تقریریں بھی شرک پر، تمہاری تحریریں شرک پر، تمہاری تبلیغیں شرک پر، تمہیں آقا کی ساری امت مشرک نظر آئے، حیا کرو، مصطفیٰ نے خوشخبری سنائی ہے، شرک نہیں ہوگا، امت میں شرک نہیں، اب شرک کہنے والے خود مشرک۔ یہاں آپ کے لیے تو اتنی بات کافی تھی، اہل علم بھی ہیں، ایک نقطہ ذہن میں آ گیا، یہاں کوئی اعتراض کر سکتا ہے تو میں نے چاہا کہ اس کا بھی جواب دیتا چلوں، بعد ازاں پریشانی بازوں کو لاحق نہ ہو۔ جواب میں یہ کہا جائے گا کہ شرک پلٹ کر نہیں آئے گا، ان تشرکوا بعدی کی خوشخبری صرف صحابہ کو دی کہ تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے، باقی امت کے لیے قیامت تک کے لیے نفی۔ یہ اعتراض ہو سکتا ہے اور کہنے والے کہتے ہیں، اس کا جواب بھی سن لو۔ آقا نے دو باتیں فرمائی، ایک فرمایا کہ میرے بعد شرک نہیں ہوگا، دوسرا فرمایا کہ میرے بعد تم اخشا علیکم الدنیا، جیسے فرمایا انی لا اخشا علیکم الشرک، مجھے تم پر اب شرک کا خوف نہیں رہا، اس طرح فرمایا ولکن اخشا علیکم الدنیا، اور دنیا کی فتنہ پروری اور قتل و غارت گری کا، ایک چیز کا نفی کی، ایک چیز کا اس بات کیا۔ ارے ظالموں، اگر تم آقا کی خوشخبری کو، عدم شرک کی خوشخبری کو فقط صحابہ تک محدود کر دو، اس سے بڑا ظلم نہ ہوگا؟ پھر شرک تو خاتمہ ان تک محدود ہو گیا، پھر دنیا پرستی اور فتنہ دنیا اور قتل و غارت گری دنیا کی، یہ بھی امت پاک ہو گئی، یہ بھی صحابہ پہ تھوپنی پڑ جائے گی، کیونکہ دونوں کو نہیں فرمایا، ادھر فرمایا لا اخشا علیکم، ادھر فرمایا اخشا علیکم، دونوں باتیں ثابت ہوگی۔ اگر صحابہ تک محدود ہے شرک کا نہ ہونا تو پھر اس کا مطلب ہے سارے صحابہ استغفر اللہ دنیا پرست ہو گئے۔ ارے ظالموں، اتنی بڑی جسارت نہ کرنا، اتنی بڑی جسارت نہ کرنا، اور اگر کہو کہ صحابہ دنیا پرست نہ تھے، وہ عدول تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا پرست امت بنی اور یقیناً ہم ہیں، صحابہ نہ تھے۔ اگر یہ خطرہ ہمارے لیے بیان فرمایا تو اس کا مطلب ہے شرک کی خوشخبری خاتمے کی بھی ہمارے لیے بیان کہ اب قیامت تک میری امت میں شرک پلٹ کر نہیں آئے گا۔ سن لیں، اس امت پر شرک کا خوف نہیں رہا، یہ آقا کے وسیلے کو شرک کہنے والے جاہل ہیں، آقا کی شفاعت کو شرک کہنے والے بدتینت ہیں، آقا کے توسل کو، ندائے یا رسول اللہ کو، صلاۃ و سلام کو، اور صلاۃ و سلام کے قیام کو، اور یا رسول اللہ کے نعروں کو، اور حضور کی حیات کو، اور آقا کے پکارنے کو، ان سب چیزوں کو شرک سمجھنے والے بڑے گمراہ بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، اور خبیث الفطرت بھی ہیں، اور آقا کے فیض سے محروم بھی ہیں۔ حاضرین، شرک کا خطرہ نہیں رہا تو سوال یہ ہے کہ خطرہ کس چیز کا ہے؟ جس کا خطرہ ہے اسی کے خلاف تحفظ کی جنگ لڑنی چاہیے، یہ مقام مصطفیٰ اور نظام مصطفیٰ۔ خطرہ آج امت کے عقیدہ توحید کو نہیں ہے، خطرہ امت کے عقیدہ رسالت کو ہے، خطرہ امت کے عقیدہ رسالت کو ہے۔ توحید شرک کے حملے سے محفوظ کر دی گئی، اب تو مشرک مذہب بھی توحید کی طرف آ رہے ہیں، عیسائی بھی آ رہے ہیں، یہودی بھی، ہندو بھی آ رہے ہیں، اور وقت آئے گا کہ توحید دنیا کا فلسفہ بن جائے گی۔ یاد رکھ لیں، عقیدہ توحید بہت سارے مذاہب اور ملل کے درمیان مابحل اتفاق پہلو ہے، مابحل اتفاق پہلو ہے۔ عقیدہ رسالت اور مقام مصطفیٰ ہی ایک مقام ہے جو مابحل امتیاز ہے۔ توحید مسلمان بھی مانتا ہے اور توحید یہودی بھی مانتا ہے، تو خالی توحید پر مسلمان ہونے کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ اگر مسلمانی کی پہچان کرنی ہو تو عقیدہ توحید کی کسوٹی پر نہیں، مقام مصطفیٰ کی کسوٹی پہ کرنی ہو۔ یہ خطرہ ہے، اور اس کے خلاف برطانوی سامراج نے دو بڑی سازشیں کی، اور ان دو سازشوں کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو ایک فتنہ اور انتشار کی آگ میں ڈال دیا۔ دو تاریخی سازشیں کی، ان کو معلوم تھا کہ مقام مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، تعلق و ربط مصطفیٰ، یہ وہ عقیدہ اور نسبت ہے جس پر مسلمان مر مٹتا ہے، اور ان کے عروق مردہ میں عشق مصطفیٰ کے ذریعے پھر زندگی کی نئی لہر دوڑ جاتی ہے۔ انہوں نے حملہ کیا
اور امت میں 2 فتنے داخل کر دیے. امت میں 2. اس وقت میرے پاس وقت نہیں میں تفصیل سے کہوں, میرا 3 گھنٹے کا اس کے اوپر خطاب ہے. ابھی میں صرف 2 جملے کہوں. آپ ویڈیو آڈیو کیسٹ لیں, 3 گھنٹے کا پورا خطاب ہے. امریکہ میں انگریزی میں بھی اور یہاں اردو میں بھی 2 فتنے امت مسلمہ میں داخل کیے گئے. ایک فتنہ سرزمین ہند پر اور ایک فتنہ سرزمین عرب سے. توحید پر نہیں, عقیدہ رسالت پر, مقام مصطفیٰ پر, تاکہ اس محاذ پر جڑ کاٹی جائے. ہند کی سرزمین پر فتنہ قادیانیت کو پیدا کیا گیا برطانوی سامراج میں. اب تفسیرات آپ پڑھتے رہیں اور سنتے رہیں. سرزمین ہند پر, مقام مصطفیٰ پر اور عقیدہ رسالت پر مسلمانوں کے تصور کو, عقیدے کو, محبت کو, ربط و نسبت کو کمزور کرنے کے لیے فتنہ قادیانیت کو پالا. اور سرزمین عرب سے اسی مقام مصطفیٰ اور عقیدہ رسالت سے مسلمانوں کی نسبت کو کمزور کرنے کے لیے فتنہ وہابیت کو پالا. سن لو, خاموش. فتنہ قادیانیت یہ بھی عقیدہ رسالت محمدی کے خلاف سازش تھی, اور عرب سے اٹھنے والا فتنہ وہابیت یہ بھی عقیدہ رسالت محمدی کے خلاف سازش تھی. ادھر نبوت میں شراکت کے نام پہ فتنہ بپا کر دیا, یہاں بھی شراکت تھی, وہاں شرک کے نام پر پوری امت مسلمہ کو کافر و مشرک بنا دیا. یہ 2 فتنے برطانوی سامراج نے پالے تھے. آج چونکہ سرمایہ دونوں کے ذریعے سے پھیل رہا ہے اور پوری دنیا پر سرمایہ کے بل بوتے پر اس عقیدے کو فروغ ہے, اس کو طاقت مل رہی ہے. اور آپ کیا ہیں, وہ ان کے 100 روپ ہیں, ان کے 100 روپ ہیں. میں نام نہیں لوں گا, اب آپ سمجھدار لوگ ہیں. 100 روپ ہیں مگر وہ دھرم کے پکے ہیں. ان کے چہرے جدا جدا ہوں گے, ان کے گھر جدا جدا ہوں گے, سواریاں جدا جدا ہوں گی, طریقے کام کے جدا جدا ہوں گے, محاذ جدا جدا ہوں گے, مگر اصل مقصد ان کا ایک ہے. اندر سے ایک رہتے ہیں, دست و گریباں نہیں ہوتے. بدقسمتی اس عقیدہ اہل سنت کو کہ جو اس کے مصطفیٰ پر مر مٹنے والے تھے, جو مقام مصطفیٰ کا تحفظ کرنے والے تھے, برطانوی سامراج کی سازش نے اس میں وہ فتنہ بویا کہ وہ کئی چہرے رکھ کر اندر سے ایک رہتے ہیں. ہمارے ہاں اگر چھوٹے موٹے آپس کے اختلاف ہو جائیں تو غیروں سے جنگ نہیں لڑتے, آپس میں ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. غیروں سے دوستی کی پینڈیں بھی حلال ہو جاتی ہیں, غیروں کے ہاتھی بھی نگلے جاتے ہیں, اپنی کی چیونٹیوں پر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. دشمن کی سازش کو سمجھنے کی کوشش کرو. دشمن تمہیں آپس کے اندر اختلافات ڈال کر جدا کرنا چاہتا ہے, تمہاری مجتمع نشر کر کے تمہیں تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے. اسے خطرہ فتنہ وہابیت کی پیروی کرنے والوں سے نہیں, اسے خطرہ فتنہ قادیانیت کی پیروی کرنے والوں سے نہیں. دشمن کو خطرہ صرف ان لوگوں سے ہے جن کا سکون گنبد خضرا کے ساتھ ہے, جن کا ایمان, جن کا انسان, جن کا ایمان, جن کا جینا, جن کا مرنا سب کچھ میرا دین بھی تو کے ایمان ہے, بھی تو کے بیان ہے, جو یاد کی چھوٹ کے جیتے وسدے ہاسے تے وسدے ناسے, تیری جوک دے آسے پاسے وہ سن دے ہاسے مٹھیاں گالی, سونا یار سنے دا ہاسے. ارے وہ لوگ جن کی دل کی تعریف سونے یار سے ملی ہیں, عشق محمد کے سائے میں جو پل رہے ہیں, جن کے خون میں عشق مصطفیٰ کی تپش ہے, ان کو خطرہ فقط انہی سے ہے. ہوشیار ہو جاؤ. اور آج نظام مصطفیٰ کے نفاذ اور مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے میں برملا آپ کو بتا رہا ہوں, آقا دو جہاں کے ساتھ اسی نسبت مقام مصطفیٰ کو پھر سے زندہ کرنا ہوگا. توحید کی بات کرنے والوں اور عشق و ادب رسول کے مظاہر کو شرک کہنے والوں, سن لو, ہم اپنا کوئی معیار نہیں دیتے, سب معیار پھینک دیے. آؤ آج بخاری اور مسلم کو لے کر صرف ابو بکر صدیق سے لے کر جملہ صحابہ کے دیے ہوئے معیار پہ اکٹھے ہو جائیں. بس آخری بات کر رہا ہوں جس پر خطاب اور گفتگو ختم کر دوں گا.
یہی مقام مصطفیٰ ہے اور یہیں سے اجرائے نظام مصطفیٰ ہے۔ آؤ ہم اپنے پیمانے چھوڑ دیں،